میں آپ کے بعد حضرت مولانا محمد اسرار صاحب دعوت برکاتہ علیہ کو دعوت پیش کرتا ہوں کہ آپ چونکہ حضرت والا کا حکم ہے آپ بھی تھوڑی دیر کے لیے نصیحتیں فرمائیں اور اس مجلس کو محسوس فرمائیں. حضرت مولانا محمد اسرار صاحب اس تخصص فی الحدیث کے استاد ہیں جامعہ مظہرالعلوم سہارنپور سے. یقیناً یہ کم عمری میں نوجوانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے اتنے اچھے مقامات ان حضرات کو عطا فرمائے ہیں. یہ ہم سب کے لیے سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے. ہم کہاں ہیں اور یہ حضرات کہاں ہیں. ہم سب کو بھی اس کے لیے کوششیں کرنی چاہیے اور اپنی اور اپنے اولاد کی فکریں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. نہیں اوپر اطمینان سے بیان فرما. ماشاء اللہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ولی اللہ کی، اپنے ایک ولی کی مصاحبت ہمیں نصیب فرمائی. یہ اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے. اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے تین چیزیں خاص طور پر ضروری ہیں. اللہ کا قرب اور اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں. نمبر 1 گناہوں سے محافظت، گناہوں سے بچنا. اور نمبر 2 ذکر پر مداومت. اور نمبر 3 اہل اللہ کی مصاحبت، اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھنا، ان کی مجلس میں حاضر ہونا. یہ تینوں چیزیں ہی بڑی اہم ہیں. گناہ اگر انسان کرتا رہے گا تو کتنی بھی طاعتیں، کتنی بھی عبادتیں کرتا رہے، ان عبادتوں سے جو نور پیدا ہوگا وہ نور ختم ہوتا چلا جائے گا، نکلتا جائے گا. علماء نے اس کی مثال بیان فرمائی ہے کہ جیسے آدمی پانی کا ٹینک بھرتا ہے اور کوئی ٹنکی کھلی چھوڑ دے تو پانی کا ٹینک کتنا ہی بھرتا رہے، وہ ٹنکی جو کھلی ہوئی ہے اس سے آہستہ آہستہ وہ ٹینک ختم ہو جائے گا، پانی خالی ہو جائے گا. وہ ٹینک خالی ہو جائے گا اور پانی ختم ہو جائے گا. تو اسی طرح ہم کتنی بھی عبادتیں کر لیں، ان سے جو نور ہمارے دل کے اندر بھرے گا وہ گناہوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جائے گا اور ہم خالی کے خالی رہ جائیں گے. لہذا ہمیں گناہوں سے بچنا اور گناہوں سے توبہ کرنا بہت ضروری ہے. یہ آیت شریفہ جو پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے دو بندوں کے لیے، دو طرح کے لوگوں کے لیے اعلان فرمایا ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. ان اللہ یحب التوابین. ایک تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور محبت کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. جو اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اپنا مقبول بندہ بنا لیتے ہیں. سچی توبہ ہونی چاہیے. علماء نے یہاں پر ایک نقطہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی صفت محبت کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. یہ نہیں فرمایا ان اللہ یرزق التوابین کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو رزق دیتے ہیں، یا ان اللہ یغفر التوابین اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، یا ان اللہ یرحم التوابین اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہیں توبہ کرنے والوں پر. بلکہ یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، چونکہ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ یہ سب کو شامل ہے. یہ سب کو شامل ہے. جب آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو تمام محبوب اور پیاری چیزیں اس کو دے دیتا ہے. جب اللہ کا آدمی محبوب بندہ بن جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت بھی فرما دیں گے اور اللہ تعالیٰ رحم بھی فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو بھی دور فرمائیں گے
اور اللہ تعالیٰ رزق سے بھی نوازیں گے۔ تو ہماری توبہ پکی سچی ہونی چاہیے اللہ کے محبوب اور مقبول بندہ بننے کے۔ اب سچی توبہ کسے کہتے ہیں؟ سچی کیسے ہم پہچانے کہ ہماری یہ توبہ سچی ہے یا نہیں، حقیقی توبہ ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ علماء کو اور شراء حدیث کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے ہمیں صاف طور سے سمجھایا اور اس کی علامتیں، نشانیاں، اس کے اجزاء بیان کیے کہ آپ اپنی توبہ کو اس معیار اور کسوٹی پر پرکھ لو۔ اگر اس معیار اور کسوٹی پر آپ کی توبہ اتر رہی ہے تو سمجھو کہ آپ کی توبہ پکی ہے، سچی ہے، اور آپ اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ علماء نے 4 چیزیں بیان فرمائی ہے کہ جس توبہ کے اندر 4 چیزیں پائی جائے وہ توبہ حقیقی اور سچی ہوگی، جن میں سے 3 کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اللہ کے حق سے ہے، اور 1 کا تعلق بندوں سے ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز ہے ان یقطع عن المعصیت۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلی چیز توبہ کے لیے ضروری ہے کہ آدمی گناہ سے علیحدہ ہو کر، گناہوں کو ایک طرف ڈال کر توبہ کرے۔ یہ نہیں کہ گناہ کا کام بھی کر رہا ہے اور توبہ توبہ بھی کہہ رہا ہے۔ ایسی توبہ تو خود اس شخص سے توبہ کرتی ہے اور اس پر لا حول پڑتی ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں گناہ کے کام کر رہے ہیں، موبائل میں گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں اور توبہ توبہ کر رہے ہیں اور دیکھتے بھی جا رہے ہیں۔ نہیں، پہلی شرط ہے ان یقطع عن المعصیت، کہ گناہ کے کام سے علیحدہ ہو کر توبہ کرے، اس گناہ سے علیحدہ ہو کر۔ اور دوسری چیز ہے ان یندم علیہا، کہ اس گناہ پر ندامت اور شرمندگی ہو۔ جو اللہ کی نافرمانی کی ہے اس پر ندامت اور شرمندگی ہونی چاہیے۔ ندامت اور شرمندگی کسے کہتے ہیں؟ ویسے تو آدمی زبان سے کہہ دیتا ہے میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں، لیکن ندامت کی جو علماء نے تعریف لکھی ہے وہ یہ ہے الندامت ہی تعلم القلب۔ ندامت نام ہے دل کے غمگین ہونے کا، دل کے دکھنے کا۔ جس طرح ہمارا بیٹا بیمار ہو گیا، بیٹا فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا، اور کوئی ہمیں جانی مالی حادثہ پیش آ گیا، تو جس طریقے سے اس حادثے اور مصیبت اور پریشانی کے وقت ہمارا دل دکھتا ہے، تو ایسے ہی اللہ کی نافرمانی کے وقت بھی ہمارا دل دکھنا چاہیے۔ یہ ہے ندامت، یہ ہے اصلی ندامت کہ میں نے یہ نالائقی کیوں کی ہے، اللہ کی نافرمانی میں نے کیوں کر دی، جس اللہ کے میرے اوپر لاکھوں اور کروڑوں احسان ہیں۔ دنیا کے اندر آدمی کسی کو کسی موقع پر کچھ پیسے ادھار ہی دے دے تو آدمی زندگی بھر اس کا احسان مانتا ہے، جبکہ وہ ادھار دیے ہیں۔ ہمیں 50,000 کی ضرورت تھی، 50,000 کسی آدمی نے ادھار دے دیے، تو ہم ووٹ بھی اپنا اسے ہی دیں گے اور اس کی ہر بات ماننے کے لیے تیار رہیں گے، زندگی بھر اس کی نافرمانی نہیں کرنے گے، اپنے چھوٹوں میں بڑوں میں اس کا تذکرہ کرتے پھریں گے۔ تو جس اللہ نے ہمارے اوپر لاکھوں احسان فرمائے، جس اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، جس اللہ نے ہمیں بڑا کیا، ہماری پرورش فرمائی، کھانے کے لیے اللہ نے روزی کا انتظام فرمایا، رہنے کے لیے اللہ نے مکان کا انتظام فرمایا، اور نہ جانے کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے ہمیں عنایت فرمائی جن کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے۔ ایک نعمت کو آدمی لے لے، صرف یہ پیشاب کا ہمارا معمول کے مطابق آنا اور رک جانا، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ یہ پوری سلطنتیں، پوری بادشاہتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ علماء نے کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، بادشاہ تھا، اسے پیشاب کا بند لگ گیا۔ اس زمانے کے اعتبار سے اس نے اپنے علاج کیا، لیکن علاج مفید ثابت نہیں ہوا۔ اسے معلوم ہوا کہ جنگل کے اندر ایک فقیر رہتا ہے اور اس فقیر کے پاس کوئی ایسی جڑی بوٹی ہے کہ جس سے پیشاب کا بند کھل جاتا ہے۔ اب بادشاہ نے اپنے وزیروں کو آرڈر دیا کہ ان کو بلایا جائے، چنانچہ وہ اللہ والے فقیر تشریف لے آئے، درویش۔ اس بادشاہ نے اپنی پریشانی رکھی، اس فقیر نے کہا ہاں میرے پاس علاج ہے، ایسی جڑی بوٹی ہے میرے پاس
کہ جس سے آپ کا پیشاب کا بند فوراً کھل جائے گا، لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ بادشاہ نے کہا ایسی کیا قیمت ہے؟ کہ اس کی قیمت تمہاری آدھی بادشاہت ہے، یہ آدھی بادشاہت میرے نام لکھو، پھر میں آپ کو وہ جڑی بوٹی دوں گا جس سے تمہارا پیشاب کا بند فوراً کھل جائے گا۔ چنانچہ اس بادشاہ نے مجبور تھا، پریشان تھا، اپنی پوری آدھی بادشاہت اس کے نام الاٹ کر دی۔ اب پیشاب کا بند تو کھلا، لیکن اب پیشاب کے قطرات جاری ہیں، پیشاب رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ پیشاب کا بند کھل گیا اور لیکن اب رکتا نہیں ہے، تو اب پھر بادشاہ پریشان، پھر اس درویش کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا کہ پیشاب کا بند تو کھل گیا، لیکن پیشاب کے قطرات جاری ہیں، پیشاب رک رہا نہیں، اس کی بھی دوا ہے آپ کے پاس؟ کہ ہاں اس کی بھی دوا ہے، لیکن وہ بھی مہنگی ہے۔ کہ کتنی مہنگی؟ کہ باقی جو آدھی بادشاہت آدھی سلطنت ہے تیری، یہ بھی میرے نام کرنی پڑے گی، تب وہ خوراک دوں گا۔ چنانچہ پریشان تھا، اس نے اپنی باقی سلطنت آدھی بھی اسی کے نام لکھ دی، وہ جڑی بوٹی دی، ٹھیک ہو گیا۔ اب بادشاہ کہنے، جو فقیر تھا وہ بادشاہ بن گیا، جو بادشاہ تھا وہ فقیر بن گیا، منٹوں سیکنڈوں میں۔ اب بادشاہ پریشان ہوا اور اس درویش کے، اللہ والوں کے پیروں میں پڑ گیا اور کہنے لگا میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا جیسے میں جنگلوں میں رہتا تھا اب تو جنگل میں رہ، گھاس کاٹ کر لا۔ اب بادشاہ غمگین ہوا، بیٹھا رہا۔ ان اللہ والوں نے فرمایا درویش نے کہ تیری بادشاہت تجھے ہی مبارک ہو، مجھے تیری سلطنت اور بادشاہت نہیں لینی تھی، مجھے تیری سلطنت اور تیری بادشاہت کی قیمت بتلانی تھی، اس کی وقت سمجھانی تھی تجھے کہ جس بادشاہت اور سلطنت پر تو فخر و غرور کرتا پھرتا ہے، اس کی وقت اور حیثیت بس اتنی ہے کہ معمول کے مطابق پیشاب آتا ہے۔ اللہ کی اس نے ایک نعمت کا ہم احسان نہیں کرتے، ہر چیز اللہ کی نعمت۔ تو آدمی نادم ہو، شرمندہ ہو، جیسے ہی ذرا سے اللہ کی نافرمانی ہو جائے، جماعت چھوٹ گئی، بد نظری ہو گئی، کوئی اور گناہ کا کام ہو گیا، تو ہمارا دل ایسے ہی دکھنا چاہیے جیسے ہمارا لاکھوں کا نقصان ہونے پر دل دکھتا ہے، اس سے بھی زیادہ دکھنا چاہیے۔ تو اسے کہتے ہیں ندامت اور شرمندگی۔ تو دو چیزیں ہو گئی توبہ کے لیے، سچی توبہ کے لیے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آدمی گناہ سے الگ ہو کر توبہ کرے، دوسری چیز یہ ہے کہ ندامت اور شرمندگی ہو کہ گناہ ہونے پر آدمی کا دل بے چین ہو جائے، دل دکھے، اور تیسری چیز یہ ہے ان یعزم عزما جازما لا یعود الی مثلها، توبہ کرتے وقت تو پختہ ارادہ ہو جس گناہ سے توبہ کر رہا ہوں اب آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، اس وقت پختہ ارادہ ہو اس بات کا کہ زندگی میں کبھی پھر یہ قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ جس گناہ سے بھی توبہ کر رہا ہے اس گناہ سے توبہ کرتے وقت پختہ ارادہ ہو کہ اب اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، اب گناہ نہیں کروں گا، اب اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہ ہے تیسری شرط۔ شیطان ہمارے دلوں کے اندر وساوس پیدا کرتا ہے، خیالات ڈالے گا کہ توبہ کرنے سے کیا فائدہ، آج توبہ کی کل پھر یہ گناہ ہو جائے گا، پرسوں پھر گناہ ہو جائے گا۔ تو اس فرق کو بھی سمجھ لینا چاہیے، یہ شیطان کا ایک جال ہوتا ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے خوف شکست، توبہ کے ٹوٹنے کا ڈر، خوف شکست توبہ کے ٹوٹنے کا ڈر، اور ایک ہے عزم شکست، توڑنے کا پختہ ارادہ کرنا۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ توڑنے کا پختہ ارادہ کرنا تو یہ کہ آج توبہ کر لیتا ہوں، جب ارادہ کل پھر گناہ کروں گا، پھر توبہ کر لوں گا، پرسوں پھر ترسوں پھر، بس مجھے تو گناہوں میں ہی رہنا ہے، گناہ کرنا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ جس وقت توبہ کر رہا ہے اس وقت دل میں ڈر اور خوف ہے کہ کل یہ میری توبہ ٹوٹ نہ جائے۔ تو یہ ڈر اور خوف یہ کوئی بری چیز نہیں، بلکہ علماء نے لکھا ہے یہ تو اچھی چیز ہے کہ آدمی اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اعتراف کر رہا ہے اور ڈر رہا ہے کہ جس گناہ سے میں توبہ کر رہا ہوں یہ میری توبہ ٹوٹ نہ جائے۔ تو لہذا جس وقت ہم توبہ کریں اس وقت ہمارا ارادہ پختہ اس بات کا ہو کہ ہم آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے۔ اور چوتھی چیز جس کا تعلق بندوں سے ہے وہ یہ ہے
کہ اگر معصیت کا تعلق ایسا ہے، کوئی گناہ ایسا کر رکھا ہے ہم نے جس کا تعلق کسی انسان سے، آدمی سے ہے، تو اس کے لیے دو باتوں میں سے کوئی ایک بات ضروری ہے۔ یا تو یہ کہ جو ہم نے مثلا کسی کی چوری کی ہے، کسی کا مال غصب کیا ہے، کسی کا حق دبایا ہے، تو یا تو ہم وہ مال واپس کر دیں، اور یا پھر کم از کم اس سے معافی مانگ لیں۔ حقوق العباد جو ہے، کسی کی غیبت کر رکھی ہے تو اس سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ غیبت، کسی کو برا کہنا، گالی گلوچ، یہ صرف توبہ سے ایسے معاف نہیں ہوگا، اس کے لیے چوتھی بھی شرط ہے کہ آدمی اس سے معافی مانگے جس کا حق اس سے وابستہ ہے، جس کی غیبت کی ہے، جس کو برا کہا ہے۔ تو یہ چار چیزیں ہیں پکی سچی توبہ کے لیے۔ جب آدمی ان چاروں شرائط کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمانے لگتے ہیں، اللہ اس سے پھر محبت فرماتے ہیں۔ اور دوسرا جز آیت شریفہ کا ہے وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ پاک صاف رہنا ظاہری نجاست سے بھی ہو، باطنی نجاست سے بھی ہو، ظاہری گندگی سے بھی پاک صاف رہے آدمی، اور باطنی گندگی یعنی گناہوں سے بھی پاک صاف رکھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں آیت شریفہ میں یحب الطاہرین نہیں فرمایا، یحب المتطہرین فرمایا ہے۔ تطہر باب تفاعل کا مصدر ہے۔ علماء جانتے ہیں اس میں تکلف کا مادہ پایا جاتا ہے، یعنی جب آدمی گناہ سے بچے گا تو ظاہر ہے اسے کچھ نہ کچھ تکلیف ہوگی، تو اس تکلیف کو برداشت کرنا اور تکلیف کو برداشت کر کے گناہوں سے بچ جانا، یہ ہے متطہر۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ آدمی کا دل چاہ رہا ہے بد نظری کرنے کو، لیکن اس وقت اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر لا کر بد نظری سے بچ جائے اور بد نظری نہ کرے، تو یہی ہے اس گناہ سے بچنے کی جو تکلیف ہوئی ہے اس کو برداشت کرنا، یہ تطہر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔ ہونا یہی چاہیے کہ آدمی جس طریقے جب آدمی گناہ سے بچتا ہے تو گناہ سے جس طریقے سے گناہ میں لذت ہوتی ہے، وہ لذت تو معمولی سے وقت کے لیے ہوتی ہے، لیکن جب انسان اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہ سے بچنے کی لذت اس کے دل کے اندر ایسی پیدا فرماتے ہیں جو دیر پا ہوتی ہے۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمارے سے جو گناہ ہوئے ہیں ان گناہ سے ہم توبہ کریں، ان گناہوں سے توبہ کریں، اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں، استغفار کا اہتمام کریں، توبہ کا اہتمام کریں۔ یہ دو چیزیں ہیں الگ الگ، ایک استغفار ہے، ایک توبہ، تو یہ دونوں ایک ہی ہیں یا الگ الگ ہیں؟ صحیح بات یہ ہے کہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ استغفار کی حقیقت الگ ہے، توبہ کی حقیقت الگ ہے، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں استغفار کے بعد توبہ کا حکم دیا، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اپنے رب سے استغفار کر لو اور پھر اس کی طرف توبہ کرو۔ تو اگر دونوں ایک نہ ہوتے تو الگ سے توبہ کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کیا فرق ہے؟ استغفار کے معنی تو یہ ہے کہ آدمی سے جو گناہ ہوئے ہیں ان گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ سے ان گناہوں کو دھلوا لے۔ اب اللہ سے گناہ معاف کرا لیے تو دوسری چیز ہے اب اپنا رجوع اللہ کی طرف کرے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے توابین کی تفسیر رجاعین سے کی ہے، الرجوع جو کثیر الرجوع الی اللہ، اللہ کی طرف جو خوب رجوع کرنے والے ہیں، یعنی جب بھی انسان، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی جائز کام انسان کرنا چاہ رہا ہے تو اس وقت اللہ کی طرف رجوع کرے اور یوں کہے کہ یا اللہ میں یہ کام کر رہا ہوں، میرے اس کام کو آسان فرما دے، اور میرے اس کام میں یا اللہ مدد فرما دے، اور مولا کریم اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچا دے اور اس کو اپنے بارگاہ میں قبول بھی کر لے۔ تو جب بھی ہم ہر جائز کام کے وقت اس طرح اللہ سے دعائیں کریں گے تو بار بار اللہ کی طرف رجوع ہوگا۔ تو یہی ہے تواب۔ تو توبہ کے معنی ہے، استغفار کے معنی تو یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے پاک صاف ہو جائے، اور گناہوں سے پاک صاف ہو جانے کے بعد پھر اپنا رخ اللہ کی طرف کر لے اور اللہ کی طرف رجوع کرے۔ یہ معنی ہے تواب کے اور توبہ کے۔ تو ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ ہم اپنی عادت بنائیں توبہ کرنے کی، اللہ سے معافی مانگنے کی اور صلاۃ التوبہ پڑھنے کی،
کوئی بھی گناہ ہو جائے اللہ سے فوراً توبہ کرے اور آئندہ گناہ سے بچنے کا پختہ ارادہ رکھے. اور دوسری چیز جو عرض کی ہے وہ ہے ذکر پر مداومت. ذکر یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے, اس کے بھی بڑے فوائد ہیں. مسلم شریف کے اندر ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ, دونوں صحابی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل الا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله تعالى في من عنده او كما قال عليه الصلاة والسلام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں, جب کوئی قوم کوئی بندہ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتا ہے تو فرشتے اپنا ذکر چھوڑ کر ان لوگوں کو جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ان کو گھیر لیتے ہیں, ان کا احاطہ کر لیتے ہیں. وہ اپنا ذکر چھوڑ کر ان کا ذکر سننے کے لیے آتے ہیں, ان کے احترام میں, ان کے اکرام میں, ان کی تعظیم میں. فرشتے اپنا ذکر چھوڑ کر, کتنا بڑا اعزاز, کتنی بڑی فضیلت. اللہ کا ذکر جب زمین پر ہوتا ہے تو اللہ کو زمین کا حصہ بھی بہت پسند. حضرت ناظم صاحب حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور و معروف شعر ہے رشک کرتا ہے فلک بھی ایسی زمین پہ اسد جس پہ 2-4 گھڑی ذکر خدا ہوتا ہو. رشک کرتا ہے فلک بھی ایسی زمین پہ اسد جس پہ 2-4 گھڑی اللہ کا ذکر ہوتا ہو. تو ذکر پر مداومت ہو. فرشتے انہیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں, ان کا ذکر سننے کے لیے آتے ہیں. اور وغشیتہم الرحمہ, اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. اللہ کی رحمت خصوصی طور پر ذاکرین کی طرف متوجہ ہوتی ہے. اللہ کی رحمت ایک بڑی نعمت ہے. اور تیسری فضیلت بیان فرمائی وانزل علیہم السکینہ, کہ اللہ تعالیٰ ذاکرین پر سکینت نازل فرماتے ہیں. یہ سکینت کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں پر نازل فرماتے ہیں؟ صاحب روح المعانی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ہوا نور یستقر فی القلب, کہ سکینت ایک نور ہے جو دل کے اندر بیٹھتا ہے اور دل میں پیدا ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے اس نور سے؟ یتوجہ بہ القلب الی اللہ تعالی, یثبت بہ التوجہ الی اللہ تعالی. اس نور کی وجہ سے انسان کی توجہ اور انسان کا رخ اللہ کی طرف ہو جاتا ہے. اور آگے ارشاد فرمایا علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تیسرا جو سکینہ کی تعریف کا ذکر فرمایا وَيَتَخَلَّصُ عَنِ التَّيْشِ, کہ آدمی ذکر کرنے والا ذکر کی برکت سے جب اللہ اس کے قلب میں سکینت کو نازل فرما دیتے ہیں تو بے چینی سے بچ جاتا ہے, بے چینی اس کی ختم ہو جاتی ہے. بعض علماء نے یہی تعریف کی کہ ایک ایسی چیز ہے جسے اللہ, سکینت کیا ہے, هو شیء یورثہ اللہ تعالی فی قلب الذاکرین, ایک ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالی ذکر کرنے والے کے دل میں پیدا فرماتے ہیں اور وہ اس کے دل کو مصفہ اور مجلہ صاف ستھرا چمکیلا بنا دیتی ہے, اس کے دل سے سیاہی کو دور کر دیتی ہے. ایک ایسی چیز ہے سکینہ. تو آدمی بے چینی سے بچ جاتا ہے, ذاکر وہ بے چین نہیں ہوتا ہے. تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ بھی فرما رہے ہیں کہ تمہیں سکون و سامان سکون سے نہیں ملے گا. بڑے بڑے مکانات اور بڑی بڑی ایسیا اور سامان راحت حاصل کرنے سے راحت حاصل نہیں ہوگی, بلکہ دلوں کو اطمینان اور سکون جو ملے گا وہ اللہ کے ذکر سے ملے گا. تو اللہ کے ذکر پر مداومت ہو, یہ اللہ کے ذکر کی فضیلت ہے. اور چوتھی اور آخری فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی یہ بیان فرمائی وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَنْ عِنْدَهُ, کہ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں کا تذکرہ فرماتے ہیں ان کے سامنے جو اللہ کے پاس ہیں. عندہ کی تفسیر اور شرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے عند ارواح المرسلین والملائکۃ المقربین, کہ جو اللہ کے ذکر کرنے والے بندے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ رسولوں کی روحوں سے کرتے ہیں, رسولوں کی ارواح
اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی سعادت، کتنی بڑی فضیلت. آدمی یہاں اللہ کا ذکر کرے اور ہمارا تذکرہ ہمارے نبی کے سامنے آ رہا ہے، کس قدر خوشی ہوتی ہو کہ میرے امتی ذکر کر رہے ہیں. اور والملائکۃ المقربین، اور اللہ کے جو مقرب فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ذاکرین کا تذکرہ فرماتے ہیں. تو لہذا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے دوسری چیز جو ضروری ہے وہ ہے ذکر پر مداومت، ذکر پر ہمیشگی. اور تیسری اور آخری چیز وہ ہے اہل اللہ کی مصاحبہ، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنا، اللہ والوں کی زیارت کرنا، ان کی بات سننا، اس کے مطابق اپنی زندگی بنانا. یہ بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نہایت ضروری چیز ہے. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس یہ اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے. حضرت کا وجود ہی ہمارے لیے یقیناً ایک بڑی نعمت ہے. بہت ہزاروں میل کے فاصلے پر کہاں کہاں معلوم نہیں کہیں ملے گی یہ نعمت ہے نہیں، کہاں کون اپنا وقت دیتا ہے. وقت دینے کے لیے کوئی نہیں آپ سے مصافحہ کر لے گا، بس خیر خیریت اتنی. اور حضرت کے پاس کوئی بھی آئے، عام آدمی آئے، عالم آئے، حضرت جو صحابہ کی صفات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کہ جب تک سامنے والا ہی نہ چاہے کہ ہاں میں چلا جاؤں تو حضرت اپنا فیض جاری فرماتے ہیں. حضرت توجہ پوری رکھتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں بات فرما رہے ہیں اتنی بیماری پریشانی کے باوجود. تو کتنی بڑی اللہ کی ہمارے پاس نعمت ہے. ہم اپنے تمام مشاغل کو آگے پیچھے کر کے کم از کم ہفتے میں ایک بار تو ضرور حاضری دیں. پھر جب یہ نعمت ہاتھ سے چلی جاتی ہے تب آدمی پچھتاتا رہتا ہے، پھر کچھ فائدہ نہیں. ایک مجلس کا اثر انشاءاللہ کافی دنوں تک آپ محسوس کریں گے. ہماری دل کی دنیا بن جائے گی، ہماری دنیا بھی بنے گی ان حضرات کی برکت سے، اور ہماری آخرت بھی سنورے گی. تو ہمیں اہل اللہ کی مجلس میں جانا چاہیے اور ان سے محبت عظمت رکھنی چاہیے اپنے دل کے اندر. تو انشاءاللہ اس سے ہمارا فائدہ ہوگا، ہمارے گھر سنوریں گے، ہماری بستیاں سنوریں گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. حضرت کے فیض کو اللہ خوب عام تام فرمائے. وآخر دعوانا دعا بھی کرا لو.